اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شوکت یوسف زئی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ سٹیٹمنٹ سب نے سامنے رکھے ہیں اور حکومت نے ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے کہ پروپیگنڈا کیا گیا لاشوں کے حوالے سے کہ اتنے لوگ، کوئی کہہ رہا ہے کہ 30 ہے، کوئی کہتا ہے سینکڑوں ہیں، ہنڈریڈز ہیں، پھر کہتے ہیں 278 ہے، تو باقاعدہ نمبرز کوٹ کیے گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں تھا؟ اور بیرسٹر گور بھی کہہ رہے ہیں بھی کہ ہمارا جو فگر ہے وہ 12 کا ہے اور جو دیگر باتیں کی جا رہی ہیں وہ محض جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ اٹ سیلف پی ٹی آئی کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ دیکھیں، جو اس وقت حالات کے مطابق جس نے جو کہا وہ تو ایک الگ ایشو ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس پوری فگر نہیں تھے، لیکن جو فگر آ گئے بعد میں، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، میں نے کہا 3-4 دن صبر کرنا پڑے گا، اور اتنے جلدی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے تھے، تو کوئی ایسا بندہ تھا نہیں کہ وہ جا کے خود اس چیزوں کو معلومات کر لیتا۔ بہرحال دیکھیں، بندہ 1 مرا ہے یا 10 مرے یا 100 مرے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مرے، مطلب گولی کیوں چلائی گئی، اور دوسری بات یہ کہ کیا مطلب یہ جو بیانیہ بنایا گیا کہ یہ تو دہشت گرد تھے، تو پولیٹیکل لوگ تھے، پرامن گئے تھے وہاں، پرامن بیٹھنے گئے تھے، دھرنا دینے گئے تھے، اگر ان کو اٹھانے مقصود تھا تو واٹر کینن سے ذریعے بھی وہ جو پانی پھینکا جاتا ہے، یا پھر شیلنگ کی تو ویسے ہی ان کو عادت پڑ گئی ہے، تو شیلنگ کے ذریعے بھی لوگوں کو ہٹایا جا سکتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی صرف 12 بندے مرے یا 15 بندے مرے، یہ بھی بہت زیادتی ہے، پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کہہ رہی ہے نا سر؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فگرز چاہے جتنے بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، لیکن اصل سوال یہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فگرز کتنی ہے، نا تو میں نے پہلے کبھی فگرز بتائی ہے، نا اب بتا سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو مارنا، 1 کو مارنا، 10 کو مارنا، 100 کو مارنا برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا دیکھیے، قاسم سوری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی، شوکت یوسف زئی صاحب، ٹھیک، قاسم سوری صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں نہیں ہے بلکہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا گیا، وہ جی ایچ کیو میں۔ تو آج پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی بھی، پولیٹیکل ٹیم کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ہو گئی ہے، تو یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا؟ دیکھیں، میرے خیال سے کوئی بھی اگر اس طرح کی ٹویٹ کرتا ہے نا، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس طرح افواہوں پہ اس پہ کان نہیں دھرنے چاہیے، ہمیں ایک میچور پولیٹیکل اس کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اس طرح کی غیر ضروری ٹویٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر لوگ کہیں دور، آئی ڈونٹ نو کہ کس ملک میں بیٹھ کر یہ اس طرح کے ٹویٹ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت ہے، عمران خان پاپولر لیڈر ہے، تو ان کے حوالے سے جو بھی ہم بیان دیں ٹی وی کے اوپر، غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ دینا چاہیے، میچور ہو کر دینا چاہیے۔ جو بات میچور ہو جائے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں، کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ جو حکومت نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ اب اگر وہ بیانیہ بنا کر کہے کہ یہ تو دہشت گرد تھے، تو ہمیں بتائے کون سی دہشت گردی ہوئی ہے، کون سے انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے، کون سے بلڈنگ قبضے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، آج یوسف زئی صاحب، آج پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے اگینسٹ پی ٹی آئی رہنماؤں نے وائٹ پیپر بھی ایشو کیا ہے جس مرکزی لیڈرشپ کے اگینسٹ آج ہی، اور وہی لوگ بانی پی ٹی آئی تک ان کی رسائی بھی ہے، ان کی ایکسیس بھی ہے، اور جا کے وہ ان کو بتا رہے ہیں، اور پھر وہی بیانیہ لے کے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کیا ہے۔ تو آپ اس سارے پروسیس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، اب ظاہر ہے وہ سیٹ اپ تو وہی ہے نا، صدر اور سیکٹری اور پورا مرکزی ڈھانچہ تو وہی ہے، ڈھانچہ تو عمران خان ہی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو جب تک وہ ڈھانچہ ہے تو ڈیفینیٹلی یہی لوگ رہیں گے۔ ہماری تو یہ گزارش چاہیے کہ جی ہمیں بھی ملاقات کی اجازت دی جائے، اور پارٹی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بار بار کی ہے، ابھی دوبارہ کر رہا ہوں کہ جی ہمیں بھی عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن ہو، اور ایک پولیٹیکل سٹرگل ضرور ہو، اور پولیٹیکل سٹرگل روکنا میرے خیال سے زیادتی ہوگی کسی حکومت کی طرف سے کہ ریاستی طاقت استعمال کرے اور وہ کہے کہ جی آپ نے پولیٹیکل سٹرگل بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ انتشاری ہے، اسلام آباد کیوں آتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ مطلب اسلام آباد نہ آئے تو کہاں جائیں؟ اسلام آباد ہی تو پارلیمنٹ ہاؤس وہاں پہ، اسلام آباد میں کوئی کارخانے تو نہیں ہے نا، وہاں تو وہ حکمران بیٹھتے ہیں، تو انسان کوئی بھی اپنے مطالبات کے لیے حکمرانوں کے پاس ہی جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی جو مرکزی لیڈرشپ اس وقت ہے وہ تو اس اسٹرگل کو جز وقتی ہی صحیح روکنے کی بات کر رہی ہے کہ اب یہ، اور پھر ایک جیل سے خط بھی آیا
شاہمود قریشی، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، یاسمین راشد صاحبہ کہ اس کو روکا جائے، اس احتجاجی تحریک کو بھی فی الحال روکا جائے، تو جو لیڈرشپ ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے۔ نہیں تو لیڈرشپ دیکھیں، اگر انہوں نے کہا کہ روکیں تو یہ تو لیڈرشپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا، میں آپ تو یہاں بیٹھ کے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ لیڈرشپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اس وقت۔ دیکھیں ملک کرائسس میں ساتھ ساتھ تحریک انصاف پہ بہت بڑا ایک وہ آیا، مشکل وقت آیا ہے۔ اس مشکل وقت میں فیصلے بھی بڑے احتیاط سے کرنے پڑیں گے، اور بڑے اگر ہم اس مشکل وقت میں صحیح طور پہ فیصلے نہیں کر پائے تو بہت زیادہ مشکلات ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ورکر آج بھی بڑے جذباتی ہیں، آج بھی الحمدللہ ان کے اندر وہی جذبہ ہے، وہ عمران خان کے اوپر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب جو لیڈرشپ ہے نا، ان کو چاہیے کہ ایک صحیح ڈائریکشن کے اوپر اس پارٹی کو لے جایا جائے، اور بر وقت فیصلے کیے جائیں، مشاورت کی جائے، کوارڈینیشن جو ہے نا فقدان ہے وہ بہتر کیا جائے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تحریک انصاف محب وطن پارٹی ہے، اور وہی اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیڈرشپ کی تبدیلی ناگزیر ہے؟ نہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ بات کروں؟ میں تو صرف دیکھیں، میں نے تو اتنا کہا تھا کہ اتنا بڑا جلوس تھا، اس میں لیڈرشپ نظر نہیں آئی، وہ بات ہی میں نے کہہ دیا۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب تک اگر وہ پہنچی ہیں تو فیصلہ وہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں پنجاب کی لیڈرشپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گلہ کرنا چاہیے، کیوں نہیں نکلے، لیکن ان پہ جو سختیاں تھیں، ان کے اوپر جو راستے سارے بند کیے ہوئے تھے، لیکن میں ان کو کوئی وہ نہیں کہوں گا، لیکن ان کو یہ تھا کہ ورکرز کو نکل کر وہیں بیٹھنا چاہیے تھا جہاں پہ کنٹینر تھے، ان کو یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ٹھیک، لاسٹلی شوکت یوسف زئی صاحب، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو نمائندگان جن کے نام پرپوز کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، ان میں شبلی فراز کا نام بھی تھا، لیکن شبلی فراز صاحب کا نام واپس لے کے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ عدم اعتماد ہے جو شبلی فراز صاحب پہ ظاہر کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس تبدیلی؟ نہیں دیکھیں، وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کو شبلی فراز صاحب ہمارے سینٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر ہیں، تو کیسے ان پہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کو الحمدللہ اپنی اپنی جگہ ملی ہوئی ہے۔ یہ اختلاف کی بات نہیں ہوتی ہے، پارٹی کی پرائورٹی ہوتی ہے کس کو کس وکٹ پہ جگہ پہ کھلانا ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ باقی یہ تو فیلڈنگ کی وہ ہوتی ہے نا، مینج کرنا ہوتا ہے، فیلڈنگ کیسے کھڑی کی جاتی ہے، تو ہر کھلاڑی کے لیے اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ سارے اپنی اپنی جگہ فٹ جا رہے ہیں۔ جہاں غلطی ہوگی وہاں نشاندہی کریں گے، باقی پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے۔ کوئکلی یہ بتا دیجئے گا کہ آج علیمہ خان صاحبہ کی، عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے جو بات کنوے ہونی چاہیے ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے ہوا، وہ خان صاحب کو اس لیڈرشپ نے بتا دیا ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو رسپانس آیا ہے یہ رسپانس بھی ٹھیک ہے کہ آپ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلائیں اور وہاں پہ احتجاج کریں؟ بالکل، دیکھیں ہمیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر بڑے نفیس انسان ہیں، اور بہت ضرورت سے زیادہ شریف بھی ہیں، تو ان کے اس بات پہ شک نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کے پاس گئے ہوں گے، یا انہوں نے کوئی دروگوئی سے کام لیا ہوگا، یا اس طرح واپس آ کے انہوں نے کوئی بالکل صحیح کیا ہوگا، انہوں نے جو بات کی ہوگی بالکل درست کی ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو خان صاحب کا، دیکھیں ہم احتجاج کے کئی طریقے ہیں، یہاں پہ سڑکوں پہ ہو سکتا ہے یا پھر پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے، تو دونوں جگہ آئین قانون اجازت دیتی ہے۔ تو اگر اس وقت خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانی چاہیے، تو میرے خیال سے بہترین یہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو فورم ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے۔ بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کے وقت تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔